بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کئی سال کا عرصہ گزر چکا، میں اسی مقام پر حاضر ہوا تھا اور غالباً تعمیرات کا کام بالکل ابتدائی مراحل میں تھا، اور ہمارے سینئر بھائی فضیلت الشیخ زین العابدین سنابلی حفظہ اللہ کی کاوشوں سے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر ایک رونق نظر آ رہی ہے۔ اس وقت اس مختصر سی ملاقات میں دو چیزوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کا تعلق ہماری بچیوں اور طالبات سے ہے، اور دوسری بات کا تعلق ہمارے ذمہ داران اور اساتذہ گرامی قدر سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ایک نیک خاتون اور صالحہ خاتون ہے۔ نیک خاتون کون ہوتی ہے، وہ کیسے تیار کی جاتی ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کیا بشارتیں دے رکھی ہیں، اس پر ہماری بچیوں کو، طالبات کو اور معلمات کو غور و تدبر کرنا چاہیے۔ بنیادی طور سے اگر دیکھا جائے تو رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نئی نسل کی اسلامی تربیت کے لیے اور گھروں کی اصلاح کے لیے اور نئی نسل کو دنیا کی قیادت کے قابل بنانے کے لیے جو ذمہ داریاں دی ہیں، اس ذمہ داری کا رول ایک مرد ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اگرچہ انتظام و انصرام، ترتیب اور ساری کی ساری چیزیں مردوں کی ذمہ ہوتی ہیں، لیکن چہار دیواری کے اندر بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر کے پیدائش کے بعد تک اور اس کے بعد سن شعور کو پہنچنے تک بچہ جتنا زیادہ تاثیر اپنی ماں سے یا گھر کی خواتین سے حاصل کرتا ہے، اتنا تأثر وہ مرد حضرات سے نہیں لیتا۔ ہماری بچیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی شخصیت کو ایک صالحہ خاتون کی شکل میں ابھار کر کے سامنے لائیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری طالبات کو، ہماری بچیوں کو کسی چہار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے بڑا خیر کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اگر اس سرمایے سے ہماری بچیاں لیس ہو کر کے اپنی تربیت کریں، مستقبل کی ذمہ داری اٹھائیں اور دنیا کے چیلنجز کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے شرعی حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لیں، تو یہ بچیاں مستقبل کی معمار ہیں۔ ایک جانب ان بچیوں کو، ان خواتین کو بہت محدود زندگی دی گئی ہے۔ یہ اپنے گھروں سے باہر بے پردہ نہیں نکل سکتی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں گھوم ٹہل سکتی، کسی محرم کے بغیر یہ سفر نہیں کر سکتی، کسی بھی اجنبی مرد سے یہ اپنی فطری آواز میں بات چیت اور گفتگو نہیں کر سکتی۔ ان کے لیے بہت سارے حدود ہیں۔ ان کو باہر نکلنا ہے تو ان کا لباس خاص کر کے ان کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو، ان کی ہتھیلیاں، ان کے پنجے، ان کا پیر اور سارا جسم ان کا ڈھکا ہوا ہو۔ یہ حدود خواتین کے لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں جو انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے، اس شیطان سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے پابندیاں عائد کی ہیں کہ خواتین کس انداز سے نکلیں، حجاب اور پردے کے کون سے حدود کا خیال کریں، آواز کے بارے میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، حجاب و پردے کے بارے میں ذمہ داریاں کیا ہیں،
کسی اجنبی سے گفتگو کرنی ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، کہیں جانا ہے تو اس کے احکام کیا ہیں، یہ ساری کی ساری تحدید ان خواتین کے لیے کی گئی ہے۔ اگر ہم یہاں پر یہ سوچیں کہ اگر ہم یہ سوچ لیں اس کو منفی طریقے سے کہ خواتین کے لیے اتنی پابندیاں کیوں ہیں، تو ہم اس کو دوسرے الفاظ میں اس طریقے سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ خواتین کی قیمت کو اور ان کی اہمیت کو، ان کی فضیلت کو، ان کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے رب کائنات نے ان کو اتنا مقام دیا ہے کہ ایک عام انسان کے طریقے سے، عام عورت کے طریقے سے، عام مردوں کے طریقے سے یہ باہر نکل کر کے اپنی عزت و آبرو کی نیلامی نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو محدود دائرے میں رکھ کر کے ان کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ان کا شوہر ان کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرے، ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر کے ان کا استہزاء نہ کرے اور اس کے بارے میں غلط تصورات نہ پالے۔ اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے خواتین کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے حدود کی تعیین کی ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتا ہے، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، مال و دولت ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ دروازہ بند کیے بغیر ایسے ہی اپنے کمرے میں اس قیمتی سرمایے کو چھوڑ کر کے نکل جائے، بلکہ اس کے لیے انسان اپنے گھر میں تالا لگاتا ہے، اپنی کھڑکیوں میں باقاعدہ لوہے کی سلاخیں لگاتا ہے، اس کے اندر الماریاں خریدتا ہے، الماریوں کے اندر کئی تالوں کے اندر لاکر ہوتا ہے، اور اس تالے کے اندر جا کر کے اس قیمتی سرمایے کو حفاظت کے طور پر رکھا جاتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ادھر ادھر پھرنے والے چور ڈاکو اس کو اچک لے جائیں۔ ویسے ہی اسلام نے ان خواتین کو مقام دیا ہے، تو ہمیں اپنی خواتین کے مقام کو بھی سمجھنا ہے اور خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا ہے۔ ان خواتین کو ماں ہونے کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات دیے، چوتھے مقام پر باپ کو رکھا۔ ان خواتین کی عظمت کے مد نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مردوں سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کے احکامات پر گفتگو کی۔ خود قرآن مجید میں جتنی تفصیل کے ساتھ خواتین کے احکامات کو رب کائنات نے نازل کیا، اتنی تفصیل کسی مرد کے بارے میں نازل نہیں کی گئی۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، ایک ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جب ان کے اوپر بعض اوباشوں نے اتہام لگا دیا، واقعہ افک کو آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں جب وہ پریشان رہنے لگیں تو رب کائنات نے ان کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے 7ویں آسمان سے پے در پے 10 آیتوں کا نزول کیا۔ یہ مقام بھی ایک خاتون کو حاصل ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اپنا مقام سمجھنا ہے۔ مقام سمجھنے کے ساتھ آپ جتنا زیادہ مقام کو سمجھیں گی، حجاب اور پردے کی اتنی زیادہ پابندی کریں گی، اور ایسے ہی آپ جتنا اپنے مقام کو سمجھیں گی اتنا زیادہ نئی نسل کی تربیت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر پائیں گی۔ آپ کی ذمہ داریوں کو ایک جانب اسلام نے محدود کیا ہے، لیکن دوسری جانب یہ ذمہ داریاں اتنی زیادہ وسیع ہیں کہ گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے ایک خاتون اپنے بچے کی اسلامی تربیت کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچہ نکل کر کے بڑے بڑے ادارے قائم کرتا ہے، وہ بچہ نکل کر کے کسی ملک کی قیادت کرتا ہے، نکل کر کے ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے دنیا کی تربیت کا کام کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مرد، یہاں تک کہ انبیاء، رسول، صحابہ کرام اور جو بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان میں سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی پیدائش کا کردار یا اس کی تربیت کے کردار میں خواتین کا رول مفقود ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا خواتین کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا ایک سرمایہ ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ایک نیک عورت اور نیک خاتون ہوا کرتی ہے۔ لہذا ہماری بچیوں کو اپنے مقام کو سمجھنا ہے۔ جو معلمین
مدرسین اور انتظامیہ کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے ایک گزارش کر کے اپنے خطاب کو سمیٹوں گا کہ آپ کے کندھوں پر رب کائنات نے جماعت کی جو ذمہ داری ڈالی ہے، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران بھی اس ادارے کے اندر موجود ہیں، آپ کے کندھوں پر جماعت کے منہج کی، اس کی ترویج کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یہ بھی بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت میں کسی بھی انداز سے کوئی خیانت ہو گئی، کوئی تساہل یا کاہلی کا شکار آپ ہو گئے تو ایسی صورت میں آخرت میں جواب دہی بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ دور میں جماعت اہل حدیث جن 2-3 فتنوں سے نبرد آزما ہے، اور 2-3 فتنوں نے جماعت اہل حدیث کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جن میں سے ایک فتنہ عہد و منصب کی لالچ کا فتنہ ہے، مال و دولت کے حرص کا فتنہ ہے، ایسے ہی ایک فتنہ جو جماعت اہل حدیث کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے، وہ مصلحت پسندی، صلح کلی اور ہر قسم کی فکر کو برداشت کر کے ان کے ساتھ چلنے کا فتنہ ہے۔ ان 3 طرح کے فتنوں نے جماعت اہل حدیث کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کر دیا۔ ہمارے ذمہ داران کی، اس ادارے کے ذمہ دار کی، بحیثیت جمعیت کے ذمہ دار کے، ادارے کے ذمہ دار کے، اساتذہ کرام کی، دوسرے ذمہ داران کی، یہ ان کا بنیادی فریضہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ رب کائنات نے آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، آپ اپنے ماضی کو نہ بھولیں، یہ نہ بھولیں کہ رب کائنات نے آپ کو کن چیزوں کے لیے منتخب کیا ہے، یہ نہ بھولیں کہ آپ کے کندھوں پر کون سی چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث کا عجیب المیہ ہے کہ ہمارے اسٹیج کو ایسے لوگ شیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو منہجی امور میں متساہل ہیں، اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے لوگوں سے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر ہمارا اسٹیج اتنا زیادہ گیا گزرا ہے کہ ایسے لوگوں کو بلا کر کے اس اسٹیج کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو معاف فرمائیں گے، یہ امانت داری کا تقاضا نہیں ہے۔ تو میری باتیں تلخ ہو سکتی ہیں، اس کے اندر کچھ کڑواہٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک درد ہے، ایک سوز ہے، ایک دل کی آواز ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں لمبی گفتگو کروں، لیکن میرے جذبات مجھ کو بار بار اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے جماعت اہل حدیث کو اس کے اہداف سے، اس کے منہج سے، قرآن و سنت کے اس فہم سے، جس فہم کو ہمارے بزرگوں نے بڑی مشکل سے سمیٹ کر کے، قربانیاں دے کر کے، درختوں کے نیچے ادارے قائم کر کے، کھلیانوں میں، میدانوں میں لوگوں کو تعلیم و تربیت دے کر کے، بڑی مشکل سے لا کر کے منہج سلف کی روشنی میں کھڑا کیا تھا، اللہ کے واسطے اس کھڑا کرنے کے بعد یہ جماعت جیسے کھڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو استحکام آیا ہے، اللہ کے واسطے اس میں کمزوری نہ آنے دی جائے۔ روزی روٹی کا ذمہ دار رب کائنات ہے۔ آپ دنیا کے اندر کتنی بھی مصلحت پسندی اختیار کر لیں، ظاہری مفاد کے پیچھے آپ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنا بھی آگے پہنچ جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر رب کائنات نے روزی کو روک دیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے منہجی بنیادوں پر سختی کے ساتھ قائم رہیں۔ اس فتنے کے دور میں جب ایک آمین کہنے والا اور رفع الیدین کرنے والا، جماعت اہل حدیث کے ممبر و محراب تک پہنچنے والا، خود ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، یہاں تک اپنے لیے گوارا کر لیتا ہے کہ وہ ایسے افکار کو ترویج دے، ایسے لوگوں کی تعریف کرے جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، جو ہماری ماؤں پر اور بہنوں پر غلط انداز کا تبصرہ کرتے ہیں، جو منہج کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کسی بھی صورت میں گوارا نہیں کیا جانا چاہیے۔ رب کائنات ہم کو صحیح انداز سے منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور فتنوں کے اس دور میں، جس دور میں ہر اٹھنے والا فتنہ کہیں رب کائنات کے بارے میں ایمانیات کا انکار یا اس کی تنقیص کرتا ہے، کہیں صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، کہیں قرآن مجید کے بارے میں غلط انداز کے عقائد کو پھیلاتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، نئے نئے فتنے، نت نئے فتنے آئے دن ہمارے معاشرے میں پنپتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے دور میں ہمارے علماء اگر پورے احساس کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ان فتنوں سے نبرد آزما ہونے کا کام نہیں کریں گے تو کوئی فرشتہ نازل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، صحیح انداز سے اپنے منہج کی ترویج کرنے، اور رب کائنات نے یہ نعمتیں، یہ قوم کی امانتیں جو ہمارے کندھوں پر دے رکھی ہیں، اس قوم کے افراد اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے ہمارے حوالے کرتے ہیں کہ ان کو قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیمات سکھا دی جائیں، ان کو بتا دیا جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کو بتا دیا جائے کہ پانی کیسے پینا ہے، ان کو بتا دیا جائے کہ استنجا اور قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں، ان کو سکھا دیا جائے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، عظمت صحابہ کے تقاضے کیا ہیں۔ ان نونہالوں کو ان کے سرپرست لا کر کے ان اداروں کے ذمہ داروں کی گود میں دیتے ہیں کہ آپ ان کی تربیت کریں۔ اس امانت میں، اس تربیت میں اگر کوئی خلل رہ گیا تو رب کائنات کے ہاں جواب نہیں بن پڑے گا۔ رب کائنات ہم کو فتنوں کے اس دور میں استحکام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین پر، اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ سمجھوتا کرتے ہیں، جو لوگ صلح کلی اور مصلحت پسندی اور ایسے ہی سہولت کاری کی پالیسی کو اختیار کر کے سب کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں، اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کہاں شریعت اسلامیہ کا پانی مارا جاتا ہے، کہاں شریعت اسلامیہ کے اوپر شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ رب کائنات ایسے لوگوں سے ہم کو بچنے، برات کا اعلان کرنے اور قرآن و سنت کی سچائی کے ساتھ فہم سلف صالحین کے مطابق پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔